نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد. فن تصنیف و تحقیق پر ہم بحث کر رہے تھے. پہلے میں نے اپنے خون کو گرمانے کے لیے آپ میں تڑپ اور منہج کی بیداری کے لیے فیصل آباد کے گمنام محدثین ان کا ذکر خیر کیا کہ انہوں نے کس طرح فیصل آباد کی زمین پر سب سے پہلے قرآن و سنت کے علم کو بلند کیا. اللہ اکبر. امرتسر کے عظیم محدث اور امام مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ فیصل آباد میں تاریخی اہل حدیث میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ان کے میگزین جو اہل حدیث کے نام سے ان کا پرچہ شائع ہوتا تھا وہ پرانی فیلیں مجھے کہیں سے ملی, مجھے پڑھنے کا موقع ملا. یہ جو امین پور میں مسجد ہے, امین پور بازار میں جو ہماری مرکزی مسجد ہے, اس مسجد کے بنانے میں اس کا افتتاح کرنے پر بھی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ یہاں تشریف لائے تھے اور اس کے تعاون کی مہم کے اعلان امرتسری رحمہ اللہ اپنے میگزین میں شائع کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ہمارے اسلاف نے کتنی محنتیں کی ہیں. اب وہ تو گزر چکے ہیں, اب ہمارا دور ہے, ہمیں بھی اس میدان میں آگے آنا ہے اور تاریخی کارنامے سر انجام دینے ہیں. اللہ اکبر. مولانا عطاء العنیف بوجیانی رحمہ اللہ, مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ, یہ تینوں بزرگ تحریک اہل حدیث کے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر تھے. جتنے بھی مدارس ہیں یہی تینوں بزرگ وجہ بنے جامعہ سلفیہ میں, جامعہ محمدیہ گجرانوالہ, ملتان کے دارے, کراچی کے دارے. ان بزرگوں نے اس دور میں 1948 کی یہ باتیں ہیں, 47 کے اینڈ اور 48 کی یہ باتیں ہیں. یہ بزرگوں نے شہروں شہر کے سفر کیے اور گلیوں بازاروں میں پھرتے تھے. کیوں؟ یار ادھر کا اہل حدیث نہیں ہے. یعنی ٹاما اہل حدیث تھے جو بیچارے چھپے ہوئے تھے, پتہ نہیں تھا کہ شہر میں اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے اس قدر محنت کی, پھر جا کے ہمارا وجود سامنے آیا, تحریک قائم ہوئی. اللہ اکبر. جنہیں آج ہم مورخ اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں, ان کے پیچھے بھی کسی کی محنت ہے, لمبی داستان ہے. صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کتنے افراد ہمارے دائیں بائیں ہمارے منہج کے علماء وہ بیچارے ضائع ہو رہے ہیں. کتنے ہیں بیچارے فکر معاش میں وہ ضائع ہو گئے. ہمیں ان کی پریشانی لینی ہے, ان کے دکھ درد میں ہم نے شریک ہونا ہے. کتنے علماء طلبہ بیچارے مدارس میں آتے ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہ وقت کے ہاتھوں برباد ہو کر کسی فیکٹری کا رخ کر رہے ہیں, کسی دکان میں چلے جاتے ہیں, وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی قسم محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ کو کوئی فکر سوچ نہ دینے والا ہوتا, شاید وہ بھی ضائع ہو جاتے. یہ واقعہ اسحاق بٹی صاحب نے اپنے کتاب گزر گئی گزران میں لکھا ہے. گزر گئی گزران اپنے حالات پر کتاب لکھی اور کمال کر دیا. مورخ اہل حدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں میں, وہ بھی نا یہ ساندل بار کے گاہ باجی چاچا جی کہاں کے تھے, وہ اسحاق بٹی صاحب وہ دیشیاں کے تھے, یہ دیسیاں کے تھے. خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں میں تھا, کیا کر رہا تھا, میں نے فصلوں کو پانی لگایا ہوا تھا اور میلے کچالے کپڑے باندھے پہنے ہوئے تھے. میں تھکا ماندہ تھا
میرا گدھا میرے پاس بندھا ہوا تھا. گدھا کیا تھا؟ کہتے ہیں اس پر میں کبھی گندم لاد لیتا، کبھی چاول لاد لیتا، کبھی گڑ، اور ہو کے دیتا تھا گلیوں بازاروں میں. لوگوں گڑ لے لو، لوگوں گندم لے لو. کہتے ہیں ہم جب انڈیا سے ادھر آئے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. میں جو مزدوری کرتا، گدھے پر چیزیں فروخت کرتا، وہی ہم ماں باپ کو کھلاتے، بچوں کو کھلاتے، بہن بھائیوں کو. کہتے ہیں گدھا میرے پاس بندھا ہوا تھا. میں پھیری لگا کے آیا تھا، پانی لگایا ہوا تھا میں نے فصل کو، میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں لیٹا ہوا تھا. اچانک پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکم. میں نے سوچا کہاں ڈیسیاں، کہاں تاولا نے بوجھیانی میرے استاد جی، یہ تو میرے پیچھے یہاں بھی پہنچ گئے. آواز تو ان کی لگتی ہے. کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو محدث بوجھیانی رحمہ اللہ ہے، میرے استاد محترم. استاد جی آپ کہاں؟ او محمد اسحاق بیٹا، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کیا کرنا ہے؟ ہم نے مرکز جمعیت اہل حدیث کا انعقاد کر دیا ہے. اس کا دفتر ہم نے لاہور میں بنایا ہے. مولانا داؤد غدروی صاحب نے مجھے کہا ہے جاؤ کوئی ایسا ساتھی تلاش کرو جو دفتری سسٹم کو سنبھالے. تو میں نے آپ کو منتخب کرنا ہے. آپ بڑے میرے لائق فیک شاگرد تھے. آج چھوڑ دو سارا کوئی، آ جاؤ. تو اسحاق بٹی صاحب لکھتے ہیں میرے استاد محترم میں توجہ دلائی، بیٹا چھوڑ دو سارا کچھ، آ جاؤ. میں آ گیا دفتر میں، سارے میں کام کرنے لگا، لکھنے لگا ان کی نگرانی میں. حضرات گرامی، میں بھی وعدہ کروں، آپ بھی وعدہ کریں کہ ہم نے امت مسلمہ کو کم از کم ایک ایک مورخ اہل حدیث دے کر جانا ہے. ہاں طریقہ کہ ہم توجہ دلائیں، پتہ چل جائے یہ بچہ ذہین ہے. جامعہ سلفیہ میں، ستیانہ میں، مامو کانجن میں، کسی بھی، یہ سارے ہمارے مدرسے ہیں، کسی بھی مدرسہ میں ذہین ہے. ہاں معاشی طور پہ بیچارہ پریشان ہے، اللہ کی قسم ہم ان کی سرپرستی لیں. بیٹا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اللہ سے رابطہ رکھنا ہے، پھر میں زندہ ہوں، پریشان نہیں ہونا. ہماری سرپرستی کی وجہ سے وہ شاید کل کا شیخ الحدیث بن جائے، کل کا مورخ اہل حدیث بن جائے، کل کا یونس بٹ بن جائے، کل کا عبداللہ حمد شتوی صاحب بن جائے. یہ سارے ہمارے اساتذہ 25-30 ہمارے اساتذہ ان کرونا کے دنوں میں فوت ہوئے ہیں. ایک کا غم بولتا ہے پھر اور کو غم آ جاتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میری محبوب شخصیت شیخ البانی صاحب کے سب سے بڑے شاگرد، ان کے جانشین، اردن کے محدث امام علی حسن الحلبی رحمہ اللہ وفات پا گئے. ابھی محدث ضیاء الرحمن اعظمی مدینہ کے محدث جن کی کتاب الجامع الکامل میں نے شائع کی، دنیا کی بے مثال 19 جلدوں میں کتاب میں نے شائع کی، اس پر کام کیا، شائع کی. وہ غم بھی بولا نہیں تھا، ادھر سے دوسرے ہمارے محبوب شیخ کا کام آ گیا. حضرات اب پھر بھی ہم سوئے رہیں کہ کچھ اٹھیں، کچھ کر کے دکھائیں، کچھ افراد تیار کریں. مسندیں خالی ہوتی جا رہی ہیں. علم تحقیق کے جانشین محدثین وہ بیچارے زمین کے نیچے جا رہے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب ہم نے زیادہ افراد تیار کرنے ہیں. یہ بھی یعنی میں نے سفر کرتا ہی نہیں، بڑا کم سفر کرتا ہوں، 24 گھنٹے پڑھا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، کتابوں پہ کام کر رہا ہوں. یہاں بھی آنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ شاید میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کوئی تحریک پیدا ہو جائے، افراد سازی کی مہم شروع ہو جائے کہ ہم نے انشاءاللہ ان مدارس میں، ان تصنیف و تحقیق کے میدان میں بڑے بڑے شاہ سوار ہماری وجہ سے اس میدان میں آئیں گے. میرا کیا کردار ہے، آپ کا کیا کردار ہے، یا ہم نے کوئی قسم کھا لی ہو. انشاءاللہ میرے زندگی کا جینا مرنا ایک مشن ہے. میں نے اب سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں برتنی. حضرات گرامی، میں اس عنوان پر میں بھی جو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ تصنیف و تحقیق سب سے مبارک شعبہ ہے. جو کچھ بھی خیر ہم تک پہنچی ہے وہ تصنیف و تحقیق کی وجہ سے پہنچی ہے. خطابت کی نفی نہیں ہے، خطابت بھی بڑا مبارک شعبہ ہے. اللہ ہمارے خطیبوں کو سلامت رکھے. اللہ نے بیچاروں کی خدمات کو قبول فرمائے، جو دن کہیں رات کہیں. محمد حسین شیخ پوری جو
وقت کے امام تھے فن خطابت میں، علامہ شہید ملت رحمہ اللہ امام تھے خطابت میں. ان کی خدمات ہیں کہ گلی گلی کوچے کوچے میں مسلک اہل حدیث پھیل چکا ہے. اللہ روپڑی خاندان کی کتنی خدمات ہیں. اللہ سب علماء کی خدمات قبول فرمائے. یہ جو فن تصنیف و تحقیق ہے اس کی طرف رجحان ختم ہے. اللہ کی طرف سے کوئی بندہ مصنف محقق بن جائے تو بن جائے، اور بن رہے الحمدللہ، لیکن مستقل اس فن کو پڑھایا نہیں جا رہا کہیں پہ. یہ کمی ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. حضرات گرامی، جب شعور قوم میں آ جاتا ہے پھر وہ قوم کچھ کر کے گزرتی ہے. کسی بھی محدث کی مثال لے لیں، اینی پرسن کوئی محدث کا نام لے لیں، وہ کیوں زندہ ہے؟ اپنی تصانیف کی وجہ سے. اسلام آباد میں مجھے موقع ملا درس کا. میں نے طلبہ سے پوچھا، بیٹو ملک پاکستان صدر کون ہے؟ وہ کہتے ہمیں نہیں پتا. تو ضروری نہیں ہے پتا ہونا. تو میں نے کہا امام بخاری کو جانتے، کہتے ہم سارے جانتے ہیں. تو کیا وجہ تھی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا جانتی ہے. کئی وجوہات. ایک بڑی وجہ ان کی تصانیف ہے، ان کی یہ تصنیفی تحقیقی خدمات ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور سب کچھ عطا فرمایا. دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم نے اس میدان میں آنا ہے. مشکلات ہیں، کئی ایک ذہن میں اعتراضات ہیں. ایک ایک اعتراض پر میں نے مفصل لیکچر دیے ہیں، کیونکہ یہی دورہ ہمارا لاہور میں بھی جاری ہے، قصور میں بھی جاری ہے. پہلے میں نے کئی دورے کروائے ہیں. تو یوٹیوب پر ہمارا یعنی چینل ہے ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے نام سے. اس میں تصنیف و تحقیق پر